ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ منافق جہنم کے آخری کٹہرے میں ہوگا۔ منافق کہتے کس کو ہیں؟ جو اسلام کا اظہار کرے اور کفر کو اپنے دل میں چھپائے رکھے۔ اس کا نام نفاق اس لیے رکھا گیا ہے کہ منافق ایک دروازے سے شریعت کے داخل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے، یعنی وہ اسلام کا اظہار کر کے مسلمان بنتا ہے اور کفر کو اپنے دل میں چھپا کر وہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق ہی فاسق ہے۔ جب انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ سچے دل سے ہوتا ہے، پھر اس کے لیے انعام کے طور پر رب کی جنت ہے، جہنم سے ہمیشہ کی آزادی کا اعلان ہے۔ لیکن جب اسلام کو ظاہر کرے اور کفر کو چھپا کر رکھے تو وہ جہنم سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی چند دنوں کی زندگی کے بعض مفادات اکٹھے کرنے کے لیے ایسا عمل کرتا ہے۔ اہل نفاق کے بارے میں اللہ مالک کا فرمان سنیے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کی آخری تہ میں ہوں گے، آخری درجے میں ہوں گے۔ کفار سے زیادہ شدید عذاب کے اندر منافق مبتلا ہوں گے، کافروں سے بھی نیچے ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ مالک فرماتا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور انہیں ان کی ان چال بازیوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ اپنی سوچ کے مطابق دھوکہ دے رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کوئی اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ اہل اسلام کو دھوکہ دیتے ہیں اسلام کا اظہار کر کے، اور اہل کفر کو راضی کرتے ہیں کفر کو اپنے دل میں چھپا کر اور ان سے دوستیاں نبھا کر۔ اللہ مالک فرماتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون فی قلوبهم مرض، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں، اور ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادهم اللہ مرضا، اور اللہ انہیں ان کی بیماری میں اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ جو ڈرامہ کر رہے ہیں اسلام ظاہر کر کے اور کفر کو دل میں چھپا کر، یہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں مسلمانوں کے سامنے آ کر کہ ہم اسلام والے ہیں۔ اس جھوٹ کی بنا پر، اس دھوکے دہی کی بنیاد پر ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جس عذاب کو اللہ مالک دردناک کہے وہ کتنا شدید ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اہل ایمان میں شامل فرمائے اور اہل نفاق سے ہمیں بچائے، ہمارے دل کو نفاق کی بیماری سے پاک کر دے اور اس میں ایمان کو کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ نفاق کی بھی دو قسمیں ہیں، نفاق اعتقادی اور نفاق عملی۔ اعتقادی طور پہ منافق ہونا یا عملی طور پہ منافق ہونا۔ نفاق اعتقادی، اسے نفاق اکبر بھی کہا جاتا ہے، جس میں صاحب نفاق اسلام کو ظاہر کرتا ہے اور کفر کو چھپا کے رکھتا ہے۔ نفاق کی اس قسم سے آدمی دین سے مکمل خارج ہو جاتا ہے، بلکہ وہ کفار سے بدتر قرار پاتا ہے اور جہنم میں اس کا ٹھکانہ کفار سے بھی زیادہ شدید عذاب والا ہوتا ہے۔ ایسا شخص جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا، اور اللہ مالک نے
اہل نفاق کو تمام تر بری صفات سے متصف کیا ہے، جیسے کفر، بے ایمانی، دین اور دینداروں کا مذاق اڑانا، ان کا ٹھٹھا کرنا، کلی طور پر دشمنان دین کی طرف میلان رکھنا، کیونکہ منافقین اسلام دشمنی میں کفار کے شانہ بشانہ ہوتے ہیں۔ یہ منافقین ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب اسلام کی قوت و شوکت کا غلبہ ہو، جب اسلام مضبوط ہو تو یہ فرنٹ پہ آ کے لڑ نہیں سکتے، تو یہ اسلام کا چولا پہن کر اسلام کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ یہ اعلان کر کے مسلمانوں کے سامنے آئیں، تو یہ منافقین روپ دھار لیتے ہیں اسلام کا، اور مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو کر مسلمانوں کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچاتے ہیں اور بظاہر اسلام کا دم بھرتے ہیں۔ اسلام کا دم کیوں بھرتے ہیں؟ تاکہ ان کی جان اور ان کا مال محفوظ رہ سکے، یہ مسلمانوں کی صفوں کے درمیان رہ سکے اور اہل اسلام کو نقصان پہنچا سکے۔ تو کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں رہنے کی بنا پر اپنی جان اور مال کو بچا کر دنیا کے چند دنوں کی رونقیں پانا چاہتے ہیں اور آخرت کی ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ اس لیے منافق اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کا اظہار کرتا ہے، اور باطن میں اس کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ ان تمام ایمانیات سے اس کا دل عاری ہوتا ہے اور اس کا دل اس کی تکذیب کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور نہ ہی اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور انہیں لوگوں کے لیے رسول بنایا جو اللہ کے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے لوگوں کو ہوشیار کرتے ہیں کہ اسلام پہ چلو اللہ راضی ہوگا، اسلام کے خلاف چلو گے تو اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، رب کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کو عذاب سے ڈراتے ہیں۔ قرآن حکیم نے ان منافقوں کا پردہ فاش کیا، ان کے رازوں کو کھولا اور ان کے معاملے کو اپنے بندوں پر واضح کر دیا تاکہ وہ نفاق اور منافقین سے ہوشیار رہیں۔ سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں انسانوں کے 3 گروہ اللہ مالک نے بیان فرمائے، مومنین، کفار اور منافقین۔ ان تینوں کا تذکرہ سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں موجود ہے۔ اہل ایمان کا تذکرہ 4 آیات میں ہے اور کفار کا تذکرہ 2 آیات میں ہے، جبکہ منافقین کا ذکر 13 آیات میں کیا، اس لیے کہ منافقوں کی کثرت ہے اور عام طور پر ابتلا آزمائش کا سبب یہی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ان کا فتنہ بڑا سخت ہے، کیونکہ ان کے سبب اسلام کو بہت سخت مصیبتیں پہنچتی ہیں، اس لیے یہ اسلام کے دعوے دار ہوتے ہیں، ان کے حامی و مددگار سمجھے جاتے ہیں، حقیقت میں وہ اسلام کے کٹر دشمن ہوتے ہیں، ہر طریقے سے اسلام دشمنی کے اندر پیش ہوتے ہیں۔ نادان اور جاہل لوگ ان کی باتوں کو سن کر ان کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بظاہر اصلاح کی اور خیر کی باتیں کرتے ہیں، حقیقت میں یہ اپنا فتنہ مسلمانوں کی صفوں میں عام کرتے ہیں۔ نفاق اعتقادی، اس کی 6 قسمیں ہیں جس سے انسان اسلام سے نکل کر کھلے ہوئے کفر میں داخل ہو جاتا ہے، ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بعض چیزوں کو جھٹلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی بعض چیزوں سے بغض و عناد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی زوال اور اس کی پستی سے خوش ہونا، مسلمانوں کو کہیں تکلیف پہنچے، شریعت کے معاملے میں کہیں نقصان کا ماجرا ہو تو اہل نفاق ہنستے مسکراتے اور کھلکھلاتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ یہ اعتقادی نفاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اگر کہیں غالب ہو رہا ہے تو اس دین کے غلبے کو ناپسند کرنا۔ اور دوسری قسم نفاق عملی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی کے دل میں ایمان تو موجود ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال بعض منافقوں جیسے ہیں۔ ایسا آدمی دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن اس میں جو خصلت ہوتی ہے وہ خصلت نفاق کی ہے۔ یہ خصلت نفاق کی اور یہ عملی نفاق ایک ذریعہ تو ہے اسلام سے باہر نکلنے کا، لیکن اگر کسی میں منافق والی خصلتیں ہیں
تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اس کو اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، اس کی بعض عادات ایسی ہے، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور اہل نفاق والی خصلتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسے شخص کے دل میں جب نفاق زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی عملی طور پر منافقین کے طرز پہ چلتی ہے تو پھر وہ پکا منافق بن جاتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 چیزیں ایسی ہیں جب یہ 4 چیزیں کسی کے اندر پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہے۔ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، اور اگر اس میں کوئی ایک نشانی ہے تو پھر اس کے اندر نفاق کی ایک نشانی ہے یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ اور وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ اذا اؤتمن خان، جب اسے کوئی امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے، واذا حدث كذب، جب کوئی بات کرے تو وہ جھوٹی بات ہو، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وہ معاہدہ کرے تو دھوکہ دہی والا کام کرے، غداری والا معاملہ کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے جھگڑا کرے تو پھر گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ یہ 4 باتیں اگر کسی کے اندر ہیں تو عملی طور پہ وہ عملی منافق ہے، اس کے اندر نفاق کی یہ 4 صورتیں موجود ہیں، اور اگر اس میں سے کوئی ایک صورت اس کے اندر ہے، کوئی ایک خصلت اس کے اندر ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے اور اہل نفاق کی اس خصلت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ منافقین کی خصلتوں میں سے ایک خصلت نماز میں سستی اختیار کرنا، باجماعت نماز ادا نہ کرنا، یہ منافقین کی صفات ہے۔ لہذا نفاق بہت بری حرکت اور بہت خطرناک ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نفاق میں پڑھنے سے بہت ڈرتے تھے۔ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں میں نے 30 یہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی، وہ سب کے سب اپنے اوپر نفاق سے ڈرتے تھے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہاں مراد نفاق اعتقادی نہیں بلکہ وہ ڈرتے تھے کہ منافقین کی صفات میں سے کوئی صفت ہمارے اندر نہ آ جائے۔ وہ شدید بیماری کی حالت میں بھی ہوتے تو جہاں تک ان سے برداشت ہوتا وہ مسجد میں آتے، بھلے کسی کا سہارا لے کر آتے اور مسجد میں نماز پڑھتے۔ کیوں؟ یہ اہل نفاق پر بھاری ہوتی ہے نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنا، جیسے فجر اور عشاء کی نماز حدیث میں ذکر آتا ہے یہ منافق پر بھاری ہیں۔ ایک شخص کی مکمل یہ روٹین بن چکی ہے، نہ فجر پڑھتا ہے جماعت سے، نہ عشاء پڑھتا ہے، تو اس کے اندر ایک خصلت آ چکی ہے۔ تو صحابہ ان عملی خصلتوں سے ڈرتے تھے، اپنے اوپر خوف کھاتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر منافقین کی کوئی خصلت پیدا نہ ہو جائے۔ نفاق اکبر اور نفاق اصغر، اس میں فرق کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے۔ نفاق اکبر ملت سے خارج کر دیتا ہے اور نفاق اصغر یعنی منافق کی کوئی خصلت ہونا یا عملی نفاق ہونا یہ ملت سے خارج نہیں کرتا۔ نفاق اکبر اعتقاد کے اندر ظاہر و باطن میں اختلاف کا نام ہے، آپ کی زبان پر اسلام کا دعویٰ ہے، اندر آپ کے کفر چھپا ہوا ہے، جبکہ نفاق اصغر اعتقاد نہیں، صرف اعمال کے اندر ظاہر و باطن میں اختلاف کا نام ہے۔ نفاق اکبر میں اعتقاد کے مسائل میں ظاہر اور باطن مختلف ہوں گے، لیکن عملی نفاق میں اعمال کے مسائل پر ظاہر اور باطن مختلف ہوں گے، اعتقاد درست ہوگا۔ نفاق اکبر مومن سے صادر نہیں ہوتا، البتہ نفاق اصغر مومن سے صادر ہو سکتا ہے، یعنی بندہ مومن ہے لیکن اس سے کوئی ایسا عمل صادر ہو جائے جو عملی نفاق یا منافق کی کسی صفت کی طرف ہوتا ہو تو وہ یہ ممکن ہے، لیکن مومن سے نفاق اکبر کا ظہور نہیں ہوتا۔ نفاق اکبر کا مرتکب شخص اکثر و بیشتر توبہ نہیں کرتا، اور اگر توبہ کر بھی لے تو اس کی توبہ حاکم کے سامنے قبول کی جائے گی یا نہیں، اس مسئلے پر اہل علم کا اختلاف ہے۔ اس کے برعکس نفاق اصغر والا شخص اللہ سے توبہ بھی کر لیتا ہے اور اللہ اس کی توبہ قبول بھی فرما لیتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن نفاق کی کسی قسم میں ملوث ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور کبھی کبھار اس کے دل میں ایسی چیزیں آتی ہیں جس سے نفاق لازم آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے اس چیز کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک بندہ مومن کبھی شیطانی وسوسوں اور کفر کے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے جس سے وہ تنگ دلی اور گھٹن محسوس کرتا ہے، جس کا ذکر صحابہ کے ہاں بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بعض صحابہ
نے یہ اظہار کیا، اے اللہ کے نبی، ہم اپنے دل میں بعض ایسی چیزیں محسوس کرتے ہیں کہ اسے زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ ہم آسمان سے زمین پہ گرا دیے جائیں، ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں ان وسوسوں کو اپنی زبان پہ لانے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ احساس عین ایمان ہے، یعنی شیطان آپ کے دل میں کفری وسوسہ پیدا کر دیتا ہے، اللہ مالک کے بارے میں، شریعت اسلامیہ کے بارے میں، اسلام کی کسی بہت بڑی چیز کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا کر دیتا ہے شیطان، لیکن آپ اس کو اپنے دل کے اندر ہی فوراً ٹھکرا دیتے ہیں، اس کا رد کر دیتے ہیں، ایمان کی قوت جوش مارتی ہے۔ تو یہ جو ایمان کی قوت کا جوش مارنا، اس کے خلاف جانا، احساسات کے اندر فوراً تبدیلی کا پیدا ہونا، یہ احساس عین ایمان ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ جس کو زبان پر لانا وہ بہت بڑا خطرناک سمجھتے تھے، آپ نے فرمایا ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے شیطان کی چال کو وسوسے میں بدل دیا، یعنی اس سے پیدا ہونے والا وسوسہ، وہ اس میں تم نے کراہت کا اظہار کیا اور اسے اپنے دل سے ختم کر دیا، یہ صراحتاً ایمان کی نشانی ہے۔ دل میں کفریہ وسوسہ آیا اور آپ نے فوراً اس کے خلاف اپنے دل کے اندر ایک جذبہ پایا، کراہت پائی کہ یہ کیا سوچ میرے دل میں آئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ آپ کا اس کے ساتھ کراہت والا معاملہ کرنا ایمان کی بہترین نشانی ہے۔ البتہ جہاں تک نفاق اکبر والوں کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں اللہ مالک کا فرمان سنیے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے، گونگے، اندھے، بس وہ نہیں لوٹتے، یعنی وہ باطن میں اسلام کی طرف نہیں لوٹتے، ان کا دل سیاہ ہو چکا ہے، وہ دلی طور پہ اندھے، بہرے، گونگے ہو چکے ہیں، وہ کفر ان کے دل میں رچا بسا ہوا ہے، زبان سے صرف اسلام کا نام لیتے ہیں، لیکن مومن کا معاملہ اس سے برعکس ہے۔ بعض دفعہ شیطان وسوسہ پیدا کر دے تو اس کے دل میں فوراً اس وسوسے کے خلاف کراہت آتی ہے اور وہ ایمان کا اظہار کرتا ہے، لیکن اہل نفاق ان کا دل اندھا ہو چکا ہے، بہرا ہو چکا ہے، وہ گونگے ہو چکے ہیں، اسلام کی رمق ان کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کی توبہ کی ظاہری قبولیت کے سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ ان کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے وہ ہمیشہ اسلام ہی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نفاق کے فتنے سے بچائے، نفاق اکبر سے بھی بچائے اور نفاق اصغر سے بھی، ہمارے دل کو ایمان کے نور سے منور فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں، موت دے تو ایمان کی بہترین حالت میں، اس حال میں مالک ہمیں اپنے پاس بلائے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔